موسیٰ ابن ظفر کی، یعنی سامری کی. یہ بچڑا سامری نے بنایا تھا. سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، اور پیغمبر حضرت موسیٰ، ان کا بھی نام موسیٰ بن عمران. کسی شاعر نے بڑا عجیب بات کہی ہے، اور آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں، عجیب بات لکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی تربیت عجیب طریقے سے ہوئی، اور اس سامری کی، موسیٰ ابن ظفر کی بھی تربیت عجیب طریقے سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو قتل کے خوف سے ان کی ماں نے صندوق میں پیک کر کے دریا کے حوالے کر دیا، اور وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل کے قریب ادھر تیرنے لگا. تو فرعون کے درباریوں نے اس کو دربار میں پہنچا دیا، اور پھر آگے لمبا واقعہ ہے، آج تراویح میں 20ویں پارے میں وہ تفصیل کے ساتھ آیا گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تربیت کا وہاں انتظام کیا فرعون کے دربار میں، فرعون کے خرچے پہ. فرعون جیسا ظالم حضرت موسیٰ کی تربیت کر رہا ہے، فرعون کے دربار کا ماحول بنا ہوا ہے، شرک کا، بت پرستی کا، بلکہ خدائی کے دعوے والا. دوسری طرف موسیٰ ابن ظفر سامری، اس کی ماں نے بھی خوف اور ڈر سے بچہ پیدا ہوتے ہی کسی پہاڑ میں جا کر کسی غار میں رکھ دیا تھا. میرے آنکھوں کے سامنے میرا بچہ قتل نہ ہو، ادھر ہوتا رہے، وہاں ڈال کے آ گئی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کی زندگی کا انتظام یہ کیا گیا کہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا. جبرائیل امین آتے تھے روزانہ، وہ کہتے اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالتے تھے جس سے دودھ اس کو حاصل ہوتا تھا. اب شاعر کہتا ہے، عربی شاعر کہتا ہے، اذا المرء لم يخلق سعيدا من الازل قد خاب من ربى وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. جب تقدیر ساتھ نہیں دیتی ہے نا، تقدیر میں آدمی کوئی نیک بخت نہیں ہوتا، ازل سے جب کوئی آدمی سعادت مند نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، تو کوئی تربیت کرنے والا اس کی بھلے کتنے اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی کوشش کرے، اس کی تربیت کا رنگ اس پر نہیں چڑھتا ہے، اور اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے. پھر کہا وہ موسیٰ جس کی تربیت جبرائیل نے کی، وہ آگے چل کر کافر بن گیا، دوسروں کو شرک میں مبتلا کرنے والا بن گیا سامری، اور جس کی تربیت فرعون نے کی وہ رسول بن گیا موسیٰ علیہ السلام. حالانکہ فرعون کے دربار کا ماحول یہ ہونا چاہیے کہ موسیٰ بن عمران یہ اس راستے پہ جاتے جو سامری والا تھا، لیکن الٹا ہو گیا. تو یہ اللہ کی قدرت